سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني التحامي الشاهد المشهور سبحان اللہ العلي المقرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے دریا تیرا دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے دریا تیرا تارے کھلتے ہیں سہا کے وہ ہے ذرہ تیرا ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کیا اعلیٰ حضرت نے لکھا ایک میں کیا عیسیاں کہتے ہیں گناہوں کو ایک میں کیا ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کیا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے یعنی میرے جیسے مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یعنی جتنے گناہ بھی میں کر لوں مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا کہ مصطفیٰ کی ایک نگاہ کرم کا صدقہ سب کا بیڑا پار ہو جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا سبحان اللہ الحمدللہ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر اور ضیاء الاسلام پیس کونسل کے زیر اہتمام اس شاکان رسول کے گھروں میں منعقدہ محافل میں سے یہ دوسری محفل انشاءاللہ العزیز ہو رہی ہے قذافی سعید صاحب کے گھر میں اللہ پاک ان کو میلاد مصطفیٰ کی برکتیں نصیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو احتراماً کھڑے ہو گئے اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اونچا بولیے نا ذرا اور اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے وَنَشْكُرُ اللَّهَ اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس نعمت پر جو اللہ نے آپ کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی کہ آپ کے ذریعے اللہ نے جو ہمیں گمراہی سے نکالا ہے اور ہدایت کا نور عطا کیا ہے تو ہم اس نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یباہی بیکم الملائکہ فرمایا پھر آسمان کے فرشتے بھی تمہارے اوپر رش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہزارہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں آپ اندازہ کریں اس شخص سے پوچھیں جس کی ایک آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ آنکھ کے نور کی قیمت کیا ہے اس کا دل چاہتا ہوگا کہ ساری دنیا کی دولت دے دوں اور میری آنکھ کا نور پلٹ آئے اور میں بھی عام لوگوں کی طرح دیکھوں مگر اللہ نے اتنا بڑا کرم اور احسان کر کے جو ہے اتنی بڑی نعمت عطا کر کے احسان نہیں جتلایا اس سے پوچھیں جو سماعت سے محروم ہے کہ سننے کے لیے کتنی بار اس کو لوگوں کے قریب ہونا پڑتا ہے اس سے پوچھیں جو چلنے سے محروم ہے ہزارہا اربہا خربہا نعمتیں اللہ نے عطا کی احسان نہیں جتلایا مگر جب آمنہ کا لال عطا فرمایا نا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے انہوں نے اپنا رسول عطا فرمایا تو سوال پیدا ہوا کہ باقی نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا اس نعمت پر کیوں احسان جتلایا فرمایا باقی نعمتوں کی تم ناشکری کرتے ہو اس کی ناشکری نہ کرنا کیونکہ اس پر جتنا
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جتنا شکر زیادہ کرتے رہو گے اللہ اپنا اتنا فضل زیادہ کرتا رہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بزم سجانا، حضور کی محفل میلاد کرنا، اور بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے اس بات کے اوپر کہ دیکھیے کہ یہ حضور کا مہینہ آتا ہے ولادت باسعادت کا، تو یہ محفلیں سجاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے یہ عمل پر عمل کرے، یہ نماز کے اوپر زور دیں، روزے کے اوپر زور دیں، حج اور زکوٰۃ. ہم کہتے ہیں بابا ہم ان ساری چیزوں پر زور دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضور کی آمد اور ولادت کا تذکرہ نہ کریں. ہمارے بچے حضور کی سیرت کے پاک کا، حضور کے ارشاد پاک کو سنیں گے، ان کے سینے مصطفیٰ کے ذکر کے نور سے روشن ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں تک روایت میں موجود ہے کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمت، کہ جہاں عام نیک انسان کا ذکر کیا جائے نا، عام آدمی ہو لیکن نیک ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو، جہاں اس کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. بے شک. تو دوستو سوچنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ جہاں بابا فرید کا ذکر ہو، جہاں داتا علی حجویری کا ذکر ہو، جہاں خواجہ غریب نواز کا ذکر ہو، وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں کائنات کے تاجدار کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہوں گی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سرکار کی آمد. مرحبا. مرحبا. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ محفلیں سجاتے ہیں. ہمارے یہ آج بھی اس 21ویں صدی میں جب انسان چاند پر جا پہنچا ہے، آج بھی ہندو بنیاں وہ گائے کے پیشاب کے اندر صحت کے اصول تلاش کر رہا ہے. انسان کی گراوٹ، ذہنی پستی کا عالم دیکھو. میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھا واٹس ایپ پہ، کسی نے مجھے بھیجا کہ گائے کا ایک پورا ریوڑ ہے اور لوگ لیٹے ہوئے ہیں منہ کے بال، اور یہ سعادت سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سے گائے گزرے، اور وہ جو ہے بہت وائرل ہوا ویڈیو. اس دور میں بھی ہندوستان میں لوگ ڈاکٹر، لوگ وکیل، لوگ انجینئر ہو کر ایک جانور کے نیچے بچھے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے اوپر جو ہے پاؤں رکھے. تو ہم اس رب کا کیوں نہ شکر ادا کریں کہ جس نے ہر غلامی سے آزاد کیا اور اپنی بندگی اور محمد کی غلامی عطا کی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ سے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کوئی صرف جو ہے عرب والوں کے لیے تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. میرے حبیب میں نے ساری کائنات کے لیے تجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. بشیر کس بات کے ہیں؟ بشیر کا معنی ہے خوشخبری دینا. بولیے کیا معنی ہے؟ خوشخبری دینا. حضور کس بات کی خوشخبری دیتے ہیں؟ حضور اس بات کی خوشخبری دیتے ہیں کہ انسان ایک نماز پڑھ کے گھر جاتا ہے، راستے میں تھوڑی سی اس سے نادانستہ بد نظری ہو جاتی ہے، کوئی زبان سے برا لفظ بول بیٹھتا ہے، فرمایا دوسری نماز کے لیے آتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے اس گناہوں کو معاف فرماتا ہے. حضور یہ خوشخبریاں دیتے ہیں کہ ایک شخص گھر سے نکلا ہے مسجد کی طرف، اور جو قدم اس کا مسجد اللہ کے گھر کی طرف اٹھتا ہوا جا رہا ہے، ہر قدم پر اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر رہا ہے، نیکیاں بھی اضافہ کر رہا ہے. بشیرم و نذیرہ، خوشخبریاں دیتے ہیں حضور علیہ السلام، و نذیرہ، اور ڈراتے ہیں. کس بات سے ڈراتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے ڈراتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، قبر کی وحشت سے ڈراتے ہیں، آخرت کی رسوائی سے ڈراتے ہیں. بشیرم و نذیرہ، ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ کو بشیر نذیر بنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ صدقے اللہ پاک نے، ابھی قذافی صاحب نے یہ جو پڑھا نا کہ حجر اسود کو اس وجہ سے میں نے چوما کہ تجھے کملی والے نے چوما، وہ پتھروں کی پوجا کرتے. اور آج بھی ایسے ایسے آپ گوگل کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی فیٹ ورشپ، پاؤں کو پوجا کی جا رہی ہے. فیٹ ورشپ کہ پاؤں کو پوجا جا رہا ہے، وہ سٹونز کی ورشپ، سٹونز کو پوجا جا رہا ہے. میں وہ لفظ زبان پر نہیں لا سکتا کہ جن جن چیزوں کی آج بھی دنیا میں پرستش ہو رہی ہے اور ان کو ایبل آف ورشپ سمجھا جا رہا ہے، پتھروں کی پوجا، درختوں کی پوجا، جانوروں کی پوجا، انسانی اعضاء کی پوجا. مگر قربان جائیے محمد عربی پر، جس نے ہمارا سر ہر کسی کے سامنے جھکنے سے اٹھایا،
اور رب واحد اور رب یکتا کے دہلیز سے کریمانہ پر جھکا دیا۔ اور یہ جو شعر پڑھا قذافی صاحب نے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے حجر اسود کو چوما جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں حجر اسود کو چومتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو آنکھیں عطا کرے گا اور زبان عطا کرے گا، آنکھوں سے یہ چومنے والے کو پہچانے گا، زبان سے اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر رش کی وجہ سے انسان چوم نہ سکے تو استلام جو ہے وہ دور سے جو ہے، آپ فلائنگ کس کہتے ہیں اس کو، کہ یہ فلائنگ کس ہے، تو فرمایا استلام کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ایک موقع کے اوپر جو ہے اپنی سواری کے اوپر طواف فرمایا اور حضور نے استلام فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دور سے حجر اسود کو دیکھ کر چومو، تو رسول اللہ نے چوما بھی ہے اور حضور نے استلام بھی کیا، دونوں چیزیں امت کے لیے سنت کا درجہ رکھتی۔ تو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چومنے کے لیے آئے تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ایڈریس کیا اس بلیک سٹون کو، حجر اسود کو۔ آپ نے فرمایا انی اعلم انت حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے جنتی، جنت سے آیا، جبرائیل آیا، لا تنفع ولا تضر، تو از خود نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، واللہ ما قبلتو کا، خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا، الا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلو کا فقبلہ، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے آقا تجھے چوم رہے ہیں۔ تو تیرا پتھر ہونا اور جنتی ہونا اس وجہ سے نہیں چومتا، اس وجہ سے چومتا ہوں میرے محبوب نے تجھے چوما، میرے آقا نے تجھے چوما ہے، اور جہاں میرے آقا کے قدم بھی لگے ہیں اس جگہ کی خاک کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے ہمیں در در کی غلامیوں سے نجات مل گئی۔ ہم یہ جو لوگ نماز روزے سے جو ہے وہ اجتناب برتتے ہیں، اور اس کے یہ بھی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت میں یہ چیز کی کمی جو ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے تھے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ انسان وہ اگر لطف کا ایک سجدہ نصیب ہو جائے تو در در کے سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یزید کے دربار پر حسین نے سر اس وجہ سے نہیں جھکایا کیونکہ حسین کا سر خدا کی دہلیز پر جھکتا ہے۔ تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، جگہ جگہ کے سجدوں سے پھر انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور کی تشریف آوری کائنات کے لیے ایسا احسان عظیم ہے کہ یہ تو سال کے بعد ہم محفلیں سجاتے ہیں نا، اگر ہم ہر روز اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا حبیب ہم کو عطا فرمایا، آمینہ کا لال عطا کیا اور ہمیں اپنے حبیب کی غلامی کی سعادت عطا فرمائی۔ میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا آج موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، سبحان اللہ، میری پیروی کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کیونکہ عرب میں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا کعب بن اشرف۔ وہ کعب بن اشرف قبیلے کا ہیڈ تھا، جو سردار تھا۔ تو جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، یہودی تھا، تو یہودی کہتا کہ we are offspring of اللہ سبحانہ وتعالی، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے چلڈرن ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، تو ہم محمد کو کیا سمجھیں، ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت اتاری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب ان کو کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اس محبت کی نشانی یہ ہے محمد کے غلام بن جاؤ، میری اتباع کرو، میری غلامی اختیار کرو۔ اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا قرآن میں یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور صرف محبوب ہی نہیں بنائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا،
واللہ غفور الرحیم، اللہ کی شان اور پہچان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے اور وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا حق ادا کر دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ صرف رسول اللہ کی شان تو رسول اللہ کی شان ہے نا، حضور کے غلاموں کے بارے میں قرآن کہتا ہے مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، تورات کے اندر بھی مثالیں آئیں، انجیل کے اندر بھی مثالیں آئیں کہ جو آخری رسول آئے گا اس کی شانیں تو ایک طرف رہیں، اس کے غلاموں کی شانوں کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی مثالیں دے دے کر اللہ تورات میں موسیٰ کی امتیوں کو سمجھاتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو انجیل میں مثالیں دے دے کر سمجھاتا رہا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کی مجلس میں ابو بکر و عمر تھے اس وقت ان کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے ایک صحابی تھے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، یہ بچے بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بھی پیار فرماتے ہیں۔ عبداللہ کی تقریر میں آپ نے سنا ہی واز ویری کمپیشنیٹ اینڈ کائنڈ ٹو چلڈرن۔ ایک بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی تو کہتے ہیں کہ نبی پاک مسجد سے نکلے تو میرے دونوں گالوں پر حضور نے اس طرح ہاتھ پھیرا تو وہ بڑے ہو گئے، کہتے ہیں خدا کی قسم آج بھی میں حضور کے ہاتھوں کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ آج بھی خوشبو آتی ہے میری گالوں سے، کیونکہ مصطفیٰ کریم نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے وہ میری گالوں پر پھیرا۔ ابو محذورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ جہاں بیٹھتے تو ان کی جو ہے جوان کے ایک لٹ جو ہے وہ لٹکی ہوتی اور بال ایک جگہ سے اس طرح لٹکی بیٹھے، تو کسی آدمی نے کہا محذورہ تو بڑا خوبصورت جوان ہے، تیری یہ لٹ ہر وقت لٹکتی رہتی ہے، زمین کے اوپر بھی جو ہے بسا اوقات گرد و غبار ہوتا ہے، تو اس کو کٹوا کیوں نہیں دیتا؟ اب وہ محذورہ نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں نے یہ لٹ کیوں رکھی ہے؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا ایک بار حضور کا ہاتھ ان بالوں پر آیا تھا، تو جہاں تک مصطفیٰ کا ہاتھ آیا تھا نا اس کے بعد میں نے وہاں سے بال نہیں کٹوائے۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، وگرنہ درا ہی کیا ہے اس جہان خراب میں۔ کہا ایک ہی تو دولت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، حضور کی غلامی کی اور حضور کی اتباع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر کرتے ہوئے خادم صاحب تھا، ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ رکے، تو تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر چل پڑے۔ خادم نے پوچھا حضور اتنے بڑے عالم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بڑے عالم تھے وہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور نے فرمایا تھا حبر ھذہ الامہ، میری امت کا یہ سب سے بڑا عالم ہے، جس کو حضور فرما دیں یہ عالم ہے اندازہ کریں ان کے علم کا۔ تو وہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس تھے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ بن عباس کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے، یہ عبداللہ بن عمر ہے۔ جا رہے ہیں درخت میں کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں، خادم پوچھتا ہے حضور آپ نے نہ تو ریسٹ کیا، نہ یہاں کھانا کھایا، نہ آپ لیٹے، آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں، چل پڑے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیوں رکے؟ آپ نے فرمایا سمجھ تجھے نہیں آئے گی، میں صرف اس وجہ سے رکا جس طرح آج تو میرے ساتھ آیا ہے، ایک دن میں اپنے آقا کے ساتھ آیا تھا، رسول اللہ اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، بس محبوب کی یاد تازہ کر رہا تھا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا تھا، یاد تازہ کہ میرے آقا یہاں رکے تھے۔ تو اس وجہ سے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جو ہے آپ نے خادم کو ساتھ لیا، اونٹ پر بیٹھے اور ایک ویرانے میں گئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یہ دعا مانگی اللہم اغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ مجھے بخش دے کیونکہ مجھے پتا ہے تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، بولو سارے تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ اس خادم نے پوچھا حضور آپ نے یہ دعا اگر مانگنی تھی تو مسجد میں مانگ لیتے، اتنا لمبا جو مجھے سفر کروایا ہے آپ نے، اور یہاں اس خالی صحرا میں آپ آئے اور یہاں اس جگہ پر آ کر آپ نے دعا اتنی ساری دعا مانگنی تھی،
تو آپ گھر مانگ لیتے، مسجد مانگ لیتے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، ایک مرتبہ میں اپنے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آیا، حضور کی سواری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر آئے. حضور یہاں پہنچے اور حضور نے آ کر یہاں یہی دعا مانگی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، کیونکہ مجھے پتہ ہے